بشرا بی بی نے 9-10 ماہ بے گناہی کی قید کاٹی ہے, گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ قسم کے کیسز کا سامنا کیا ہے. ان کیسز میں وہ باعزت بری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عدت کیس میں وہ بری ہوئی ہیں. توشہ خانہ میں ان کو کنوکٹ کیا تو آج نیب کا پروسیکیوٹر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مس ٹرائل ہوا ہے. وہ ملک ریاض صاحب کے کوئی لوگوں سے یا ان کی وہ جو جولری اور یہ ساری وہ جو ویڈیو آڈیو آپ کو پتہ ہے نا وہ باہر جو ریلیز کی گئی تھی. سر جی بات یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ثابت کر سکیں, پروسیکیوشن آپ کی, نظام آپ کا, عدالتیں آپ کی, جج آپ کے, میڈیا آپ کا, سب ادارے آپ کے, کچھ ثابت تو کر دو بھائی. آپ نے بشرا بی بی کے خلاف سب سے بڑا الزام آپ لگاتے تھے کہ جی وہ کون سی فرق ہوگی, سب سے بڑا الزام. ایک کیس آپ کیس ثابت کرنا ہے تو دور کی بات, آپ بنا نہیں سکے. آپ بشرا بی بی کے خلاف ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. آپ کہتے تھے, الزام لگایا جاتا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس نے پیسے کمائے ہیں. اور بھائی کو ایک چیز تو ثابت کر دو. کوئی ایک تو ڈی سی آگے کہہ دیتا, ڈی پی او آگے کہہ دیتا کہ میں نے بشرا بی بی کو پیسے دیے تھے اور میں جو ہے کیسز تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی ثابت نہیں ہوئے, شریف فیملی کے خلاف بھی کوئی چیز ثابت. میں سر آپ کو بتا دیتا ہوں, پاناما کا ٹرائل, پاناما کا ٹرائل کہتا ہوں نا کہ عدالتوں کے اندر تو وہ بھی نہیں ثابت ہوئے. نہیں سر, کلین ہو کے نیٹ ہو کے باہر آ گئے. نہیں سر, وہ ثابت ہوا, ان کی کرپشن ثابت ہوئی پاناما کے ٹرائل میں, بالکل ثابت ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ جب رجیم چینج ہوا تو عدالتوں سے جس طرح سے ان کو بری کروایا گیا وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے دور میں کنوکٹ ہوئے ہیں, اپنے دور میں جب ان کے پاس اقتدار تھا ان کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں. پاناما میں اقتدار نون لیگ کا تھا نا جب ان کو سزا ہوئی. عمران خان کی بیوی, لیکن وہ تو ثاقب نثار کو کہتے ہیں نا جی کہ ثاقب نثار صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے مل کے جو ہے ان کو ساری سزائیں دلوائی. چلے میں مان لیتا ہوں. اب یہاں پہ رکیے گا, نواز شریف کو بھی, مریم کو بھی. یہاں پہ رکیے گا جی, یہاں پہ رکیے گا. اگر میں یہ بات مان لوں کہ جنرل فیض نے اور ثاقب نثار نے غلط سزائیں دی تھیں, یہ تو نون لیگ والے خود کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے. ان کا اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس وقت نظام میں ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کے چپڑاسی تک سب تو ان کے ساتھ ہیں. تو ایک کیس بنا دینا جنرل فیض پہ, ایک کیس کر دینا ثاقب نثار پہ, کیوں نہیں کرتے؟ پھر مجھے ایک اور بات بتائیں, نون لیگ کا 2018 کے الیکشن کے بعد سب سے وہ تو کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب تو ادارہ کرے گا نا, چونکہ ادارے نے ان کو ریسٹ کیا ہوا ہے, ادارہ ان کے خلاف کورٹ مارشل جو بھی ہے وہ کرے گا. اب ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. نہیں, دونوں کے حوالے سے. جی, ثاقب نثار دیکھیں, فیض صاحب کے حوالے سے ادارہ جو کر رہا ہے نا وہ بھی سپریم کورٹ نے ان کو بھیجا ہے کیس, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر انیشیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. ادارے نے تو خود کچھ بھی نہیں کیا اس کے خلاف, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ وزیر دفاع آپ کا ہے, حکومت آپ کی ہے, سر حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ حکومت کیوں نہیں کمیشن بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے. اور دوسرا پھر بات یہ ہے کہ آپ کی تو قربت اتنی ہے, اتنی قربت ہے, آپ ایک آنکھ کا اشارہ کریں تو وہ کیس کھول دیں گے, تو آپ کروائیں نا. دوسری بات, 2018 کے بعد نون لیگ کا نیریٹو 2022 تک یہ رہا کہ 2018 کا الیکشن ریگڈ تھا, آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا, آر ٹی ایس کو بٹھا کے اور عمران خان کو جتوایا گیا. جب یہ اقتدار میں پی ڈی ایم آئی تھی, سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک ہائی پاور کمیشن بناتے, 60 دن کو اس کو ٹائم دیتے, اور وہ کمیشن ثابت کرتا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا. اور کون تھا یہ ابھی چیف الیکشن کمیشنر سکندر حسین راجہ صاحب تھے. پھر ایک ٹائم آیا جب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب تھے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب تھے. ان تینوں کے ہوتے ہوئے اور پورا ادارہ, تمام ادارے آپ کے ساتھ تھے, حکومت آپ کے پاس تھی, اقتدار آپ کے پاس تھا, اختیار آپ کے پاس تھا, تمام ادارے آپ کے ساتھ تھے, میڈیا آپ کے ساتھ تھا. بنا دیتے ہیں کمیشن, بنا دیتے ہیں کمیشن, ابھی بنا دیں 2018 پہ کمیشن. کیا 5 دن میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا اور ان کو ہرایا گیا تھا؟ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹا بیانیہ تھا. یہ باقی ہارے تھے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 2018 میں ہمیں ہرایا گیا تھا. کوئی نہیں ہرایا گیا تھا, یہ ہارے تھے.